فقیر محمد اجمل قادری رمضان المبارک کی چوتھی شب کو آج چوتھے پارے لن تنالوا البر میں سورہ نساء کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور اس کی آیات کریمہ کی تعداد 176 ہے۔ اس میں بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ ان دو پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تدبیر منزل یعنی گھر میں رہنا کیسے ہے اور اسلامی معاشرت کے خط و خال کیا ہو، اور جب آفاقی اسلامی الہامی اصولوں کی بنیاد پر جو معاشرہ معرض وجود میں آئے گا، اس معاشرے سے پھر ہم اپنے شہر کے انداز کو کیسے بنائیں، اس لیے کہ تربیت یافتہ خاندان مل کر ایک شہر کا نظام مرتب کرتی۔ آج دنیا بھر کی قوموں میں اسلام کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنے متبعین کو اس طرح کی زندگی دیتا ہے کہ چاہے امن ہو، چین ہو، خوشحالی ہو یا بدامنی ہو، ابتلا ہو، آفات ہو، جیسے یہ اب کرونا وائرس ہے، اس میں لوگ پریشان نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو۔ اور اس کرونا وائرس کے پیچھے کوئی سازش ہو یا قدرتی آفات ہو، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء نے مسلمانوں کو جو انداز تربیت عطا فرمایا ہے، مسلمان اس طرز زندگی اور اس طرز تربیت کے نتیجے میں ایک سیسا پیلائی میں قوم جس کا اللہ سے تعلق بہت وفاداری کا ہے اور ان کے اصولوں میں منطقی طور پر اسلام کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوا، آپ کی طرف آیا ہے، بلکہ دنیا کا پہلا مسلمان جو آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا، وہ بھی مسلمان ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، دنیا میں ہر نبی پر ایمان لانے والا مسلمان۔ سورہ نساء جس تدبیر منزل اور سیاست مدینہ کا پتہ دیتی ہے، اس کے نتیجے میں ماں باپ جب آپس میں حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے ضمن میں اولاد خود بخود آگے چلی جاتی ہے۔ رفقائے محترم، آج پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس طرز تربیت کو لے کے آئے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرت آگے بڑھ رہی ہے۔ آج امریکہ کے لوگ پریشان ہیں، امریکی صدر پشیمان ہیں کہ ہمارے یہاں کرونا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو کرونا بڑھ رہا ہے، اس کرونا میں پوری دنیا کو ایک اللہ کی طرف سے آزمائش کا سامنا، پوری دنیا اللہ کو بھول چکی تھی، تقوی اور طہارت پیچھے رہ گئی تھی، اور پاکی اور ناپاکی کا فرق لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ تو اللہ نے انسانیت کو پھر سے جھنجھوڑا ہے
اٹھو اور پاکیزگی کو اختیار کرو، پاکی کو اختیار کرو۔ اور جیسا کہ کسی پنجابی بزرگ نے کہا ہے، بن پاکو ملتی نہ کدی پاکی، جب تک انسان اپنے من سے پاک نہ ہو اس کو ارد گرد کی طہارت اور نکھت اور پاکیزگی نصیب نہیں۔ تو آج دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر کی ناپاکی کو دور کر کے دوسرے انسانوں کے لیے وہی چاہنا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور اصل میں شریعت مطہرہ انسان کو مسلسل کام کرنے اور جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے وہ اصول عطا فرماتی ہے جس میں کوئی آدمی ہٹ حرامی کو اختیار نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکسرسائز ہو، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے فرمایا قل سیروا فی الارض، دنیا میں گھومو چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین، دیکھو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تھے، ان کا انجام بد کیسا ہو۔ تو آج دنیا میں کامیاب لوگ ہیں جو ویل ریڈ ہیں، جنہوں نے زیادہ پڑھا ہے، ویل ٹریولڈ ہیں، جنہوں نے زیادہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی سیر و سیاحت کی۔ مختصر اور لب لباب اور ماحصل میری آج کی معروضات کا یہ ہے کہ سیاست مدینہ، یعنی ایک معاشرے میں رہنے کے انداز جس میں دوسرے کی خیر خواہی، دوسرے کی غم گساری اور دوسرے کے ساتھ تعلقات معاشرت، یہ تبھی ممکن ہے کہ گھر میں انسان نے اچھی ماؤں کا دودھ پینے کے ساتھ ساتھ اچھے ماں باپ کے زیر نگرانی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھا۔ اس ڈھنگ اور تربیت کے نتیجے میں انسان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان پریشان نہیں ہوتا بلکہ کامیابی سے آگے گزرتا ہے۔ آج یورپ ہو یا امریکہ، فلسطین ہو یا اسرائیل، وہی لوگ کامیاب ہیں جن کو اچھے ماں باپ کی تربیت حاصل ہے۔ اچھے ماں باپ وہ ہیں جو فطرت کے اصولوں سے تعلق رکھتے ہیں اور معاملات کو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج مذاق، ٹھٹھا، دوسرے سے بے مقصد مذاق، یہ جدید معاشرت کی وہ بدبودار روایات ہے جس سے سنجیدگی، وقار، دوسرے کی عزت وہ رخصت ہو رہی ہے۔ آج اگر ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں دوسروں کی عزت اور دوسروں کو متانت کے ساتھ اپنے جیسا سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک انسانیت کو دوسرے کے غم اور پریشانی میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کی عیادت کرنے کو بہت بڑا باعث ثواب عمل قرار دیا کہ جب تک عیادت کرنے والے کی آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 40,000 فرشتے آپ کی نصرت کے لیے، آپ کے مقامات کی بلندگی کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ تو آج دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرتے ہیں۔ آج انسانیت وہی انسانیت ہے جس میں انسان دوسرے کا فکر کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کرونا وائرس زدہ معاشرے کو دور کرنے کی اور اس میں خیر خواہی کے بادل پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔